الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين آمین. پہلا جو سوال ہے آج کا وہ ہے کہ کیا عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے کیا وہ ثابت ہے؟ یعنی وہ حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر کو 4 رکعت پڑھنے کا ملتا ہے. یعنی کسی بھی دن آپ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھیں تو ان 4 رکعتوں کا اتنا ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر کی رات 4 رکعت پڑھنے کا ہوتا ہے. کیا یہ فضیلت ثابت ہے؟ کیا اس سلسلے میں جو احادیث اور آثار آئے ہیں درست ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ یہ ثابت قطعا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو چیزیں مروی ہیں وہ صحابہ کی طرف ان کی نسبت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی طرف نسبت ہے اور عبداللہ بن مسعود کی طرف نسبت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا. لیکن جو صحابہ کی طرف آثار منسوب ہیں یا ان سے جو منقول ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں. اور میں تھوڑا سا تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کروں گا کیونکہ میرے یعنی سامعین میں اکثر طلبۃ العلم بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ ہر رمضان کے بعد یعنی اٹھایا جاتا ہے اور لوگ یہ فضیلت جو ہے واٹس ایپ میسیجز میں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لوگوں کو تسلی کے طور پہ جو ہے ان کو یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اگرچہ رمضان ختم ہو گیا، لیلۃ القدر چلی گئی، لیکن آپ کسی بھی رات عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھیں تو اس کا ثواب جو ہے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کے برابر ہے. اور اس سلسلے میں بعض مشائخ کی تصحیح بھی نقل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ صحابہ سے صحیح ثابت ہے. اور چونکہ ایسی چیز صحابی اجتہاداً تو نہیں کہہ سکتا تو لازماً اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی ہوگی. چونکہ یہ یعنی چیز نقل ہوتی ہے ہر سال اور یہ بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو میں تھوڑا تفصیل سے جواب دوں گا اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز صحابہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے، نہ ابن مسعود سے، نہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یہ بعض تابعین کا قول ہے اور تابعین کا قول جو ہے اس یعنی حجت نہیں ہوتا، اور پھر اس کی متن میں نکارت ہے. کوئی اور قول اس طرح کی اسانید سے صحابہ کی طرف منسوب ہوتا تو ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. اور لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ شیخ آپ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کے آثار میں اتنی باریک بینی سے اس کی سندوں میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، تفسیر میں جو آثار آتے ہیں، سیرت میں جو آثار آتے ہیں، زہد و رقائق میں جو آثار آتے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن جب متن میں نکارت ہو تو اس میں پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے. جب متن میں نکارت ہو تو پھر اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے. متن میں نکارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک چیز بالکل ہٹ کے ہے، یعنی اس کے کوئی شواہد شریعت میں نہیں ملتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس سے بھی ہٹ کر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی وہ عمل ثابت نہیں. تو ایک بالکل ہٹ کے چیز ہے، غیر معروف چیز ہے. جو معروف چیز ہوتی ہے اس کے موافق کوئی آثار آ جائیں صحابہ کے، تابعین کے، تو اس میں ان کی اسانید میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کوئی ایک چیز عجیب سی کوئی بیان کر دے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں نکارت ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا بڑی مضبوط اسانید کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ اسی مثال یوں لے لیں، آپ کو یہ کوئی کہے کہ جی یہ آپ کے گھر کے باہر جو مین روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ روڈ لے لیں، بندر روڈ کراچی میں لے لیں، شارع فیصل لے لیں، یا کچھ بھی کوئی بھی روڈ لے لیں مشہور، ٹھیک ہے. اس روڈ پہ جو ہے آج ایک موٹر بائک کا اور رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی بھی آپ کو آ کے بتائے گا، اگرچہ وہ اتنا ٹرسٹ وردی بندہ نہیں ہوگا، اتنا نیک نہیں ہے اور اتنا صالح نہیں ہے، آپ کو آ کے وہ خبر بتائے گا، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے، آپ مان لیں گے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ اس کے لیے جو ہے نا یعنی ایک نارمل سی چیزیں ہوتی رہتی ہے اور ہوئی ہوگی، آئے دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے شواہد موجود ہیں، وہ نہ بھی بتائے تو ہوئی ہوگی، تو اس نے بتا دیا تو آپ مان لیں گے اس کی بات. لیکن اگر کوئی بندہ یعنی آپ کو یہ آ کے بتائے کہ جی بندر روڈ پہ یا شارع فیصل پہ یا کسی اس کراچی کی سڑک پہ یا کسی بھی شہر کی کسی سڑک پہ پاکستان میں یا کسی بھی پرامن ملک میں جیسے سعودیہ میں، آپ کو یہ آ کے کوئی بتائے، آپ کا پڑوسی یا کوئی جاننے والا
کہ جو ہے نا ایک ٹینک اور ایک آرمرڈ پرسنل کیریئر کا حادثہ ہوا اور وہ ٹکرا گئے اور ایکسیڈنٹ ہوا، کولیجن ہوئی اس روڈ پہ. تو آپ کو یہ بتا کہ اس روڈ پہ ایک میزائل آ کے گرا آج، اور میں نے دیکھا یا میں نے سنا کہ وہاں ایک میزائل گرا ہے. اب یہ خبر ایک جو ہے نا اس میں نکارت ہے کہ میزائل کہاں سے گرا، یعنی کوئی جنگ تھوڑی چل رہی، ٹینک کہاں سے آ گئی، یہ کوئی یعنی بیچ شہر میں کہاں سے ٹینک آ گئی. تو آپ کو ایک جو ہے آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اگرچہ وہ آپ کے یہاں ٹرسٹ وردی بھی ہوگا، آپ کہیں گے نہیں. یہ کوئی بالکل ایک عجیب چیز ہے، معروف چیز نہیں ہے، منکر چیز ہے. اس کے لیے جو ہے نا مضبوط کوئی سند چاہیے، یا تو بالکل ہی ٹرسٹ وردی ہو جس پہ کوئی نہیں کیا جا سکتا، یا 2-3 لوگ بیان کریں تب کہ آپ کو یقین آئے گا، ورنہ آپ جو ہے نا ایک بندے کی گواہی پر آپ کہیں گے نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شواہد چاہیے، اس کے لیے کوئی جو ہے مزید دلیلیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز نارمل جو سرکمسٹانسز ہیں یا آؤٹ آف دی نارم ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں بھی محدثین جب دیکھتے ہیں کہ کوئی متن میں نکارت ہے، یعنی تمام احادیث سے ہٹ کے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً احادیث میں یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، یا اس میں ثواب اتنا بڑھ چڑھ کے بیان کیا گیا ہے جو عام احادیث میں فرائض کے لیے نہیں آتا، بیان کیا جاتا، یعنی وہ اس نکارت کو دور کرنے کے لیے یا تو بالکل ہی صحیح اور پائے کے جو چوٹی کے درجے کے راوی ہیں ان کی سند سے وہ حدیث آئے تو پھر مان لی جاتی ہے، ورنہ وہ جو ہے نا کسی درمیانے درجے کے راوی کی سند سے اس طرح کی کوئی حدیث آئے تو جو ہے محدثین اس کو منکر قرار دیتے ہیں. یا اسی لیے تو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی لکھا ہے کہ صدوق کا تفرد منکر ہوتا ہے. صدوق کا تفرد یعنی ثقات کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے ثقات. یہ صدوق جو ہے ایک نئی چیز بیان کر رہا ہے الگ سے بالکل ہٹ کے، جو کہ دوسرے لوگ نہیں بیان کر رہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس متن میں نکارت ہے، اس متن میں نکارت ہے. نکارت کیسے ہے کہ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. ٹھیک ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب قیام اللیل کے لیے اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں، اور ان کی بڑی تاکید فرماتے، اور فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں. تو فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو ایک ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عشاء کے بعد 2 رکعت کا تھا، گھر جا کے جو ہے 2 رکعت پڑھتے تھے، جیسے ابن عمر کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اور دوسری اور امہات المومنین سے بھی منقول ہے، 2 رکعت پڑھتے تھے. اور پھر 4 رکعت کی ایسی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو فجر کی سنتوں کی نہیں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایک نکارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اس پہ فعل ثابت ہے، اور جو سب سے پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے تھے ان کا اتنا اجر نہیں بیان کیا. پھر لیلۃ القدر کی جو اپنی ایک خصوصیت ہے، یعنی کہ اس رات کی اپنی خصوصیت ہے، وہ خصوصیت باقی نہیں رہتی کہ وہ ہر رات میں ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ متن جو ہے نا یعنی صحیح اسانید سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ثابت نہیں ہوگا تو اس کی متن کی نکارت بہرحال ختم نہیں ہوگی. اس سلسلے میں جو اسانید جو آثار منقول ہیں وہ اکثر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں جمع کر دیے ہیں. ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں جمع کر دیے ہیں. عائشہ سے نقل ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل ہے، اور ابن مسعود سے نقل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. جہاں تک عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا اثر ہے تو اس میں اس کی سند جو ہے اس میں جو راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے وہ ہے مجاہد. اب مجاہد سے جو راوی ہیں وہ حسین بن عبد الرحمن السلمی، یعنی یہ اسناد ایسے ہے. ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ادریس عن حسین، یعنی حسین بن عبد الرحمن السلمی، عن مجاہد عن عبداللہ بن عمرو بن العاص انه قال من صلى 4 بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر. جو راوی ہے مجاہد سے، حسین بن عبد الرحمن السلمی، یہ اگرچہ ثقہ راوی ہے لیکن یعنی اس پہ جرح ہے، اختلط و تغیر، یعنی یہ مختلط ہو گیا تھا اور اس کا حافظہ
میں تغیر آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، بھولنے لگا تھا اور گڑمڑ کرنے لگایا تھا روایتوں کی اپنی آخری عمر میں یعنی۔ دوسرا یہ کہ یہ راوی مجاہد سے روایت کرنے میں معروف نہیں ہے، یعنی اس کی ایک بھی روایت کتب ستہ میں، بخاری مسلم اور باقی کتب ستہ میں مجاہد سے نہیں ہے، یعنی مجاہد سے اس کی روایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور ائمہ نے کتب ستہ میں ذکر ہی نہیں کی، تو یعنی یہ مجاہد کا کوئی خاص شاگرد بھی نہیں ہے۔ تو یہ مجاہد کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ مجاہد نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا۔ اچھا، اب اس کی مخالفت میں اعمش ہیں، یہ جو حسین بن عبد الرحمن السلمی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا۔ اب یہ صحابی کا قول ثابت ہو گیا، اس نے صحابی کا قول بنا دیا اس کو، تو اگر صحابی کا قول ہے تو پھر وہ حدیث ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اعمش جو ہیں، جو کہ مجاہد کے خاص شاگرد ہیں، اور بخاری مسلم میں کثرت کے ساتھ اعمش کی مجاہد سے روایات موجود ہیں، بلکہ کتب ستہ میں، پورے کتب ستہ میں، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اعمش کس طرح نقل کرتے ہیں، یہ بھی اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں آگے اسی یعنی 2-4 اثر کے بعد ہے۔ اعمش کہتے ہیں عن مجاہد قال، یعنی یہ مجاہد کا اپنا قول ہے، مجاہد کا اپنا قول ہے، یعنی مجاہد فرماتے ہیں کہ 4 رکعات بعد العشاء الآخرہ یکن بمنزلتہن من لیلۃ القدر۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ 2 راوی ہیں، ایک کہتا ہے کہ مجاہد کا یہ اپنا قول ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، مجاہد نے اس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا۔ یہاں جو ہے اعلال ہوتا ہے کیونکہ اعمش اوثق بھی ہے، زیادہ ثقہ بھی ہے، اور پھر اعمش مجاہد کے خاص شاگرد بھی ہیں اور کثرت سے مجاہد سے روایت بھی کرتے ہیں، اور یعنی ان کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم نے ان پر اعتماد بھی کیا ہے، تو وہ زیادہ ثقہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاہد کا اپنا قول ہے۔ اور دوسرے جو ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجاہد نے اس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا، تو وہ ان سے عین ممکن ہے کہ غلطی لگی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا اختلاط بھی ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مجاہد سے ان کا خاص تلمذ بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت جو ہے ساقط ہو گئی، کیونکہ ان سے ثابت نہیں ہے، یہ مجاہد کا اپنا قول ہے، تابعی کا قول ہے، اور تابعی کے قول میں اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ آگے آئے گا کہ کیوں حجت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ ان تابعین مجاہد نے آگے یہ کس سے لیا ہو۔ اور یہ اعلال بالوقف جو ہے، یعنی یہ جادت ائمۃ العلل ہے، یعنی آپ ائمۃ العلل کا منہج دیکھیں، یعنی غلطی جو ہے نا زیادہ والے کو لگتی ہے، کم والے کو کم، یعنی اکثر غلطی اسی کو لگتی ہے جو زیادہ بیان کرتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سلوک الجادہ، سلوک الجادہ، ہمیشہ اسی راستے پر چل پڑنا جس میں عادت بن چکی ہے چل پڑنے کی، یعنی جیسے نافع ہے، مولا ابن عمر، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ ہمیشہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں، ابن عمر نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نافع کے بعد اسناد میں کیا آئے گا، ابن عمر آئے گا، ایک وہ ذہن سب کانشیس میں وہ چیز پروگرام ہو گئی ہے۔ اب کبھی نافع اپنی کوئی بات کرے نا، تو بھی وہ لوگ سن کے جو مجلس میں جائیں گے نا، وہ اس کو بعد میں غلطی سے وہ بھی ابن عمر کی طرف منسوب کر دیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ابن عمر کی طرف منسوب کرتے تھے چیزیں، تو یہ ہوتا ہے۔ کبھی الٹا ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں کہ وہ نافع ابن عمر سے بیان کریں اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں یہ نافع کا اپنا قول ہے، کیونکہ ہمیشہ ابن عمر سے ہی بیان کرتے ہیں، تو غلطی ادھر اس طرف لگتی ہے، یعنی جو زیادہ ہوتی ہے نا چیز، تو انسان غلطی سے اسی طرف چل پڑتا ہے۔ یعنی آپ اس کی مثال فزیکلی آپ لیں، آپ ڈیلی آفس جاتے ہیں ایک راستے سے، ٹھیک ہے، ڈرائیو کر کے ایک راستے سے چلتے ہیں، گھر سے نکل کے دائیں طرف مڑتے ہیں، آپ کی ایک عادت بن گئی ہے، آپ صبح کو چائے بھی پی رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں، فون پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ آپ چلتے ہیں، اس میں سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ کس طرف مڑنا ہے، وہ آپ کا سب کانشیس میں وہ چیز پروگرام ہو گئی ہے۔ ایک دن آپ نے کہیں اور جانا ہے، کسی اور کام سے جانا ہے، تو آپ کو بینک جانا ہے، کسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جانا ہے، کسی کام سے کوئی معاملہ ہے آپ کا، آپ اس وقت اگر توجہ نہ دیں نا تو کس طرف چل پڑیں گے، آفس کے راستے پہ نکل پڑیں گے، آپ وہ باتوں میں یا فون پہ یا ناشتہ کرتے ہوئے چائے پیتے ہوئے پتہ چلا ادھر ہی آفس کے راستے پہ نکل پڑے، پھر آپ کو خیال آئے گا ارے میں کہاں جا رہا ہوں، تو وہ انسان جس طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو غلطی سے پھر ادھر ہی چل پڑتا ہے، تو یہ راویوں میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہو گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ساقط ہو گئی، کیونکہ مجاہد سے جو پائے درجے کے محدث الاعمش ہیں، سلیمان بن مہران الاعمش، جن کی مجاہد سے روایت صحیحین میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہد کا اپنا قول ہے، اور یعنی اس کو انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ ہو گیا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت۔ دوسری روایت ہے ابن مسعود کی،
ابن مسعود کی. ابن مسعود کی روایت میں ایک راوی ہے عبد الجبار ابن عباس. یہ راوی اگرچہ صدوق درجے کا ہے، بعض محدثین نے کہا ہے لیس بہ بأس، کہ اس میں جو ہے نا یعنی کوئی حرج نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یعنی. لیکن کئی محدثین نے خاص طور پہ جو ضعیف روایتوں کا تتبع کرتے ہیں، جیسے العقیلی ہیں، ضعفاء کے جو مؤلف ہیں، وہ کہتے ہیں لا یتابع علی حدیثہ، یعنی یہ ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں بیان کرتا، کوئی اس کی مطابقت کرتا ہی نہیں، یعنی بالکل سب سے ہٹ کے انوکھی روایت بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے ہٹ کے. تو یہ ایک جرح ہے کہ آپ جو ہے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو باقی استقار راویوں کے پاس ہے ہی نہیں، آپ جو ہے نا بالکل ہٹ کے الگ سے چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو اس پر بھی جرح ہے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے. تیسری جو روایت ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے نا وہ منسوب ہے، یعنی وہ اس راستے سے آتی ہے کہ عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. عبد الرحمن بن الاسود عن ابی عن عائشہ. تو الاسود ابن یزید النخعی یہ تابعی ہے مشہور، وہ عائشہ سے روایت کر رہے ہیں، اور ان سے پھر آگے ان کے بیٹے. تو عبد الرحمن بن الاسود اپنے باپ سے، وہ عائشہ سے. اب یہ جو اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن الاسود سے، وہ ہے العلاء بن المسیب. یہ بھی ثقہ ہے، لیکن محدثین نے کہا ہے ربما وہم، اس کو وہم لگتا ہے، اس کو غلطی لگتی ہے، اور فرمایا ہے کہ فی بعض حدیثہ نظر، اس کی بعض حدیثوں میں جو ہے نا گھپلا ہے، معاملہ درست نہیں ہے اس کا. یہ کیا کس طرح روایت کر رہا ہے؟ علاء بن المسیب کہتا ہے کہ عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. ٹھیک ہے، یہ اوپر تک لے گیا حضرت عائشہ تک. اس کے مقابلے میں دو راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے. اب یہاں بھی دیکھیں نا وہ سلوک الجادہ، وہی جو مشہور راستہ تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن الاسود مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ سے، اور ان کا باپ پھر آگے عائشہ سے روایت کرتے ہیں یا ابن مسعود سے، یعنی وہ ایک سند بن چکی ہے بار بار. ٹھیک ہے نا، صحیحین میں کتنی روایات ہیں، عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ، عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ، عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن ابن مسعود. کبھی اس نے آ کے اپنی جب بات کی تو وہ بھی کسی راوی کو نے اس کو بھی عن ابیہ عن عائشہ بنا دیا. تو یہ علاء بن مسیب ہے، انہوں نے اس کو یعنی عائشہ کی طرف اوپر لے گئے کہ عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. اس کے مقابلے میں دو راوی ہیں، ایک تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے، بکیر ابن عامر. وہ کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود انہ قال، کہ یہ عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے، عائشہ کا، یعنی اپنے باپ سے بھی نہیں. اور وہ یعنی یہ خود تابعی ہیں عبد الرحمن بن الاسود، پھر ان کے باپ کبار تابعین میں سے ہیں اسود بن یزید، تو یہ خود تابعی ہیں اور ان کے باپ بھی تابعی ہیں. بکیر ابن عامر وہ کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود انہ قال، یعنی عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے، اپنے باپ سے اور آگے عائشہ سے نہیں روایت کر رہا بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے، یعنی ایک چھوٹے تابعی کا اپنا قول ہے، یا درمیانے طبقے کے تابعی ہیں، ان کے باپ کبار تابعین میں سے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بکیر بن عامر. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بکیر بن عامر تو خود ان پر جرح ہے، وہ ضعیف ہیں. ہاں ضعیف ہیں، لیکن ان کی روایت علاء بن مسیب پر ترجیح پاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یاد رکھا ہے کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ مشہور راستے پہ چل پڑے ہیں. اور مشہور راستے پر چلنا وہم کی علامت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا حفظ کی دلیل ہوتی ہے کہ نہیں، اس نے ضبط کیا کہ اس دفعہ یہ عن ابیہ عن عائشہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کا اپنا قول تھا. ورنہ یعنی جیسے عن ابیہ عن عائشہ میں تو وہم لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس راستے سے آگے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے نہیں آگے عن ابیہ عن عائشہ کہا، معنی یہ ہے کہ اس نے یاد رکھا اور اس کو اس دفعہ جو ہے ضبط ہو گیا اس روایت کا کہ یہ ان کا اپنا قول ہے. پھر یہ تو ہو گئے ایک راوی جنہوں نے علاء بن مسیب کی مخالفت کی ہے. دوسرے جو راوی ہیں نا، ان کی روایت بڑی قابل توجہ ہے. ان کی روایت کتاب الزہد میں ہے، امام احمد کی کتاب الزہد میں ہے. وہ ہیں محارب ابن الدثار، اور محارب ابن الدثار کوفہ کے قاضی بھی تھے، امام تھے، فقیہ تھے اور محدث تھے، ثقہ ہیں. ٹھیک ہے، پائی کے درجے کے، چوٹی کے درجے کے راوی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الرحمن بن الاسود انہ قال، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن الاسود کا یہ اپنا قول ہے، من صلى اربعا بعد العشاء كن كمثلهن في ليلة القدر. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، محارب ابن دثار کہتے ہیں، قلت ممن سمعته، آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کا ہے. اب اگر ان کے پاس یہ روایت اپنے باپ سے
ہوتی کہ میرے باپ نے سے میں نے سنی اور انہوں نے عائشہ سے سنی تو فوراً بتا دیتے کہ بھائی یہ حدیث میری اپنی بات نہیں ہے، میں نے یہ آگے اپنے باپ سے سنی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے سنی ہے۔ تو عبد الرحمن بن الاسود نے جواب میں کیا کہا؟ ان کن کذا والا فہن صوالح۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تو یہ ثواب ہے تو ہے، نہیں ہے تو نیک عمل ہے۔ یعنی ان کے پاس بھی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا کسی صحابی سے کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو اچھا عمل ہے، ثواب ہو گیا تو ہوگا تو ہوگا، نہیں بھی ہوگا تو اچھا عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے۔ یعنی یہ جواب دیا انہوں نے عبد الرحمن بن الاسود نے، یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنی ہے۔ تو جس نے اس کو عن ابی ہی عن عائشہ بنا دیا اس سے قطعا وہم ہوا ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، جیسے کہ محارب ابن دثار ان سے روایت کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا قول ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس سے سنا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کن کذا، اگر یہ ثواب ہوا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوا تو نیک عمل ہے، یعنی نوافل ہیں، چار رکعت نوافل ہیں، نیک عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اب ثابت کیا رہ گیا؟ یعنی دو تابعین سے ثابت ہے، مجاہد اور عبد الرحمن ابن الاسود ابن یزید، اور تیسرا جو ثابت ہے نا وہ چیز قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، وہ ہے کعب ابن ماتع، کعب الاحبار، ان سے ثابت ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی روایت ہے کہ کعب ابن ماتع نے کہا کہ من صلی اربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود عدلن بمثلهن من ليلة القدر۔ تو کعب الاحبار جو ہیں، یہ کعب ابن ماتع یہ یہودی عالم تھے، حبر من احبار الیہود، یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ یہ غالباً حضرت عمر کے دور میں اسلام لائے، اور یعنی یہ تابعی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد یہ اپنی چیزیں یعنی اپنی جو ان کو اپنی کتابوں سے جو علم تھا وہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت عشاء کے بعد کا یہ ثواب ہے۔ اب اللہ اعلم انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کی بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے، انہوں نے آگے اس کی نسبت کسی صحابی یا کی طرف نہیں کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ ان کا یہ اپنا قول ہے کعب الاحبار کا، جو کہ ایک یہودی عالم تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ ممکن ہے ان کی بنی اسرائیل کی روایات میں کچھ اس کی فضیلت ہوتی ہو، اور انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر باقی جو تابعین ہیں، مجاہد اور عبد الرحمن بن الاسود، انہوں نے غالباً اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سن کے آگے نقل کی ہے بات۔ تو یہ 3 تابعین سے منقول ہے، 3 تابعین سے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس لیے یعنی یہ روایت درست نہیں ہے، یہ فضیلت عشاء کے بعد کی 4 رکعت کی ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔